everyone, welcome to United Faria. کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی حکومت کے خلاف اکٹھی ہوں گی؟ Let's take a look at the headlines tonight. پنجاب حکومت کے خلاف اپوزیشن احتجاجی تحریک کے لیے تیار، مگر کامیابی کا امکان کتنا؟ عمران خان اور سابق صدر زرداری کا ساتھ ہونا سازش ہے، مریم نواز کا الزام۔ پہلے بھی ناکام ہوئے تھے، اب بھی انشاءاللہ ناکام ہوئے۔ الیکشن 2018 میں نون لیگ کامیاب ہوگی، اکنامسٹ کی رپورٹ۔ عمران خان بھی وزیر اعظم بننے کے لیے پراعتماد۔ کیا پنجاب حکومت ڈاکٹر طاہر القادری کی احتجاجی تحریک سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ پوچھیں گے ترجمان حکومت پنجاب ملک احمد خان سے۔ رہنما تحریک انصاف اعجاز چودھری سے۔ پاکستان عوامی تحریک کے رہنما قاضی شفیق سے۔ And a very warm welcome to the show. ڈاکٹر طاہر القادری حکومت کے خلاف ایک اور احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ پچھلے دھرنے اور اس تحریک میں فرق یہ ہے کہ 2014 میں تحریک انصاف اور ڈاکٹر طاہر القادری اکٹھے تھے۔ اگر ہم اس سے بھی ماضی میں چلے جائیں، اس وقت ڈاکٹر قادری بالکل اکیلے تھے۔ اس وقت یہ خبریں آئیں کہ شاید عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی ان کے ساتھ ہوں گے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی نے ان پر پریشر بھی ڈالا کچھ لوگوں نے کہ وہ اس دھرنے میں شامل ہو جائیں، مگر وہ اس میں شامل نہیں ہوئے اور وہ بڑے عرصے تک سمجھتے رہے کہ انہوں نے ایک بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو دھرنا تھا اس میں شامل نہیں ہوئے تھے ڈاکٹر قادری کے ساتھ۔ مگر اس کے بعد جب دھرنا ہوا پی ایم ایل این کے خلاف، اس وقت دونوں ایک کنٹینر پر موجود تھے، ڈاکٹر قادری بھی اور عمران خان بھی۔ مگر پیپلز پارٹی جو اس وقت حکومت کے ساتھ تھی، پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ تھی، اس مرتبہ پیپلز پارٹی بھی پنجاب حکومت کے خلاف میدان میں آنے کو تیار ہے۔ اور یہی وہ مین پوائنٹ ہے جس پہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو بھی تشویش ہے۔ بڑے میسیجز دیے گئے، کچھ تو اوپنلی دیے گئے ٹاک شوز کے تھرو، سامنے بیٹھ کر پریس کانفرنسز میں، کچھ اندرون خانہ بھی پیغامات پہنچائے گئے ایک دوسرے کو، اور یہ کہا گیا کہ جیسے حیران ہے پی ایم ایل این کی کیسے پیپلز پارٹی جا کے اب دوسری طرف کھڑی ہوگی۔ مگر پیپلز پارٹی اس وقت تک، اگرچہ شروع میں ہمیں نظر آیا کہ تذبذب کا شکار تھی، اس وقت نظر آ رہا ہے کہ کلیئرٹی آ چکی ہے پیپلز پارٹی کے اندر فار دا ٹائم بینگ، لیکن پکا پھر بھی نہیں کہہ سکتے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا کہ دھرنے والے ایک بار پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن دھرنے والے پہلے بھی ناکام ہوئے تھے، اب بھی ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمران خان اور سابق صدر زرداری ایک ہی کنٹینر پر ہوں گے، مگر پی ٹی آئی اس بات سے انکار کرتی ہے۔ ہم اور باتوں پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بات کلیئر کرا لیتے ہیں اعجاز چودھری صاحب، یہ کیا الائنس ہے آپ کا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تحریک میں ہیں تو آپ لوگ ایک کنٹینر پہ نہ ہوں؟ جی بہت شکریہ فریہ۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کبھی بھی یہ کمٹ نہیں کیا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو سیاسی تحریک چل رہی تھی، جس کا آپ نے پہلے دھرنے کا ذکر کیا، اس کے ساتھ تحریک انصاف کسی وقت جا سکتی ہے۔ البتہ جب یہ واقعہ ہوا ماڈل ٹاؤن کا، تو ہم بالکل سیاست کو ایک طرف رکھ کر اسے ایک بہت ہی ہیومن ٹریجڈی، یعنی ایک ایسی انسانی المیہ سمجھ کر اس کا ساتھ دینا شروع ہوئے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری ابھی بیرون ملک سے پاکستان تشریف نہیں لائے تھے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بشمول چیئرمین عمران خان اس جگہ پہ گئے اور زخمیوں کی انہوں نے جا کے عیادت کی۔ اصل میں آپ اگر اس کو اس پہلو سے دیکھیں گے نا ہمیشہ کے لیے، کہ یہ ایک ایسا المناک واقعہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب کہ ڈاکٹر قادری کے ساتھ بھی آپ کا الائنس صرف ماڈل ٹاؤن کے واقعے میرا خیال ہے اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ ہم اسی بات کے اوپر پوری طرح کاربند ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کاربند رہیں گے کہ اس یعنی اور یہی الائنس پہ تھوڑا بڑھ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں اتنی ہی بات پر یہ الائنس پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی دیکھیں، بالکل اس حد تک پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک الائنس ہے۔ انہوں نے بھی دیکھیں جب یہ سارا واقعہ ہوا تو پیپلز پارٹی قریب نہیں تھی،
بعد میں آہستہ آہستہ ان کی لیڈرشپ بھی مختلف اوقات میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بلانے کے اوپر میٹنگز میں آتی رہی. اور اب جب یہ باقر نشفی رپورٹ سامنے آ گئی ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی یعنی روشن ہو گیا روز روشن کی طرح کہ یہ تو بڑا ظلم کیا گیا ہے. اور رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پارٹی نے تو اپنا ڈیسیجن لیا ہے, لیکن پی ٹی آئی میں کے رینکس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی تذبذب نہیں ہے کہ ماضی میں ہم کہتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک کرپٹ پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, یہ دونوں کا مکا ہوا ہے, یہ ٹرم آپ نے یوز کی تھی. اگر وہ پارٹی ان میں اس سکے میں سے ایک رخ اگر آج آپ کے ساتھ ہے, اس سکے کو جس کو آپ خود برا کہہ چکے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں جو ہمارے پیش نظر ہدف ہے وہ پوری انسانی برادری کا ہدف ہے. اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ اختلاف رکھنے والے لوگ, کبھی بھی اتفاق نہ کرنے والے لوگ جمع ہو جائیں, کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا. اور بنیادی طور پہ آپ کے یہ بات علم میں ہے ملک صاحب ہیں یہ بیٹھے ہوئے, اگر یہ بھی آ جائیں آپ کے ساتھ, کون آ جائیں؟ ملک صاحب پی ایم ایل این سے کوئی آ جائے. یہ تو دیکھیں نا, انہوں نے تو ثابت کر دیا ہے کہ یہ قاتل ہیں. اگر یہ اب تک اس تحریک کا حصہ بن چکے ہوتے تو ان مظلوموں کو انصاف مل چکا ہوتا. میں تو ہر پروگرام میں پہلے روز سے کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت ذمہ دار نہیں ہے, اگر شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اور دیگر فنکشنریز گورنمنٹ کی ذمہ دار نہیں ہے, تو پھر بتائیں کہ کیا انہوں نے ان قاتلوں کو ڈٹرمن کیا؟ کیا کسی فورم نے واضح طور پہ بتایا کہ جی ہم نہیں ہیں, یہ قاتل ہیں؟ اصل میں یہاں سے ان کا سارا کریکٹر ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. یہ اس واقعے کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی ایک کا بھی نام نہیں لیتے کہ فلاں آدمی نے قتل کیا ہے, اور جو لوگ اس میں ملوث نظر آتے ہیں انہیں مختلف گفٹ پوسٹ دے کر پاکستان سے ادھر ادھر بھی بھیج دیتے ہیں اور ایک ایسا نظام بناتے ہیں اپنی گرفت میں رکھ کے کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہم تو چاہتے تھے حکومت کی اولین ذمہ داری تھی کہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہو. اس پہ میں آپ سے روشنی ڈلواؤں گی کیونکہ لوگ تو دھرنے سے بھی پھر ادھر ادھر ہو گئے آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے, لیکن I'll come to that. یہ پوائنٹ ابھی روک لیتے ہیں یہاں پر. ملک صاحب, یہ جو سیاست ہو یا اچھا لگے یا برا لگے, جو بھی ہو, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور ڈاکٹر قادری, یہ ایک الائنس پھر بڑا مضبوط الائنس نظر آ رہا ہے. آپ کی حکومت ٹیکل کر لے گی اس کو؟ ہم نے تو یہی ان سے درخواست کرنی ہے کہ یہ اپنا سیاسی حق سمجھ کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہ وائلنٹ ہوتے ہیں. یہ ہسٹری تو ابھی ریسنٹ ہسٹری تو یہی ہے, اور جب ان کے پروٹیسٹ وائلنٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ انتشار پیدا کرتے ہیں. تو ایک حق کے حصول کے لیے, ایک انصاف کے حصول کے لیے انتشار پیدا کرنا یہ بھی کچھ کون سی ریسنٹ ہسٹری؟ قصور کو ریسنٹ ہسٹری کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں ریسنٹ ہسٹری؟ دیکھیں فریہ, دیکھیں آپ خود ذرا تھوڑی سی نظر پیچھے دوڑائیں تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. کیا اعجاز چودھری صاحب کی جماعت نے جب اسلام آباد کے اوپر یلغار کی تو وہ وائلنٹ نہیں تھی؟ کیا یہ مسلح ہو کر وہاں نہیں گئے تھے؟ کیا وہاں پر انہوں نے جا کے اس کو پانی پت کا میدان نہیں بنایا تھا؟ کیا یہ کوئی قرون وسطیٰ کے دور میں آج ہم زندہ ہے کہ جتھے لیں اور لے جا کر کسی ملک کے دارالخلافے کے اوپر چڑھائی کر دیں؟ یہ کون سا ان کا موقف تھا؟ تب تو ماڈل ٹاؤن کا ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ دیکھیں گزارش کیا ہے, یہ بنیادی طور پر ہمارا ان سے صرف ہو چکا تھا, میں بات اور کرنے لگا ہوں. دیکھیں ہماری صرف ان سے یہ درخواست ہے کہ مجھے اس بات پر کہ جو یہ ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ ہے, میں خود پوری دیانتداری سے یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہنڈرنس کریٹ نہ ہو, نہ ان کی طرف سے جو اس میں وکٹم تھے کہ وہ ایکسیس نہ دیں کہ فرینزکس لی جائیں, وہ ایکسیس نہ دیں کہ وہاں پر سے ایویڈنس کلیکٹ کی جائے, وہ انویسٹیگیشنز کو بائیکاٹ نہ کریں, وہ ون مین ٹریبیونل کو بائیکاٹ نہ کریں. وہ اپنی پرائیویٹ کمپلینٹ کورٹ میں لے کر گئے تو اس کی پروسیکیوشن کی وٹنسز اپنی کورٹ میں 50 کرانے کے بعد اس کو چھوڑ مت دیں, اس کو لے کر آگے چلیں. 27 تاریخوں پر اس کو سٹیل میٹ مت کریں. اسی طرح میری اعجاز چودھری صاحب سے, میری گورنمنٹ سے بھی ہم نے یہ بات اپنی میٹنگ میں کہی کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا سبسٹینشیل کانکریٹ ایویڈنس ہے جسے پتہ چلے سوائے سیاسی ایک نریٹو کے کہ جی یہ گورنمنٹ میں ہے, انصاف نہیں لینے دیں گے, کوئی کنکریٹ ایویڈنس کسی فورم پر, کسی جگہ پر اوپن آؤٹ, ہم کہتے ہیں مناظرے کی صورت میں, کہیں پر لا کر یہ کنکریٹ ایویڈنس دیں کہ کہاں پر ہم نے انویسٹیگیٹو پروسیس کو ہیمپر کیا. ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایک صاف شفاف
آپ نے ایک کی تحقیق کرائی ہے اور جو ذمہ دار ہے ان کا تعین کر دیا ہے اور ان کو سزا دے دی ہے, آپ نے سب کچھ کر لیا, یہ بلا وجہ باتیں کریں. نہیں not at all. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پرائیویٹ کمپلینٹ خود فائل کر کے اسٹیٹ کے پروسیس کو سپریس کر دیا, آپ نے روک دیا, یہ لا آف دا لینڈ ہے. اور جب پرائیویٹ کمپلینٹ آپ نے کر دی تو وٹنسز آپ کے, کیس آپ کا, پروسیکیوشن آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے, ایویڈنس کو وہاں پر آپ نے دینا ہے, سرکمسٹینسز آپ نے بتانے ہیں. اٹ از ایبسولوٹلی یور ڈومینین, آپ کا کیس, آپ کی عدالت, آپ کا مقدمہ, آپ کیوں نہیں کرتے؟ کون روکتا ہے آپ کو؟ آپ نے اپنی ساری ریمیڈیز. I'll let قاضی شفیق answer them. سر ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ آپ کا مقدمہ, آپ کا کیس, قاضی صاحب will come to this, but let me take a quick break. We'll be right back. Keep watching tonight's film. ویلکم بیک. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کے حوالے سے اکانومسٹ کیا کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان پر کرپشن کے الزامات اور معاشی عدم استحکام کا الیکشن نتائج پر اثر پڑ سکتا ہے. اکانومسٹ نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات تک سیاسی استحکام کو بہت زیادہ خطرات رہیں گے. اس سیاسی استحکام کے خطرہ ڈاکٹر طاہر قادری کی تحریک کی صورت میں سرٹنلی اس وقت نظر آ رہا ہے. قاضی صاحب, آپ نے سن لیا جو بات ملک صاحب نے بھی کہی کہ آپ خود ہی جج بنے ہوئے ہیں, خود ہی مقدمہ لڑے ہیں, دوسرا سیاسی استحکام کو بھی خطرہ بن سکتا ہے. دیکھیں اس پہ یہ ہے کہ ملک کامل خان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جناب بڑا سمپل سادہ سا کیس تھا کہ 17 جون کو ایک واقعہ ہوتا ہے, 50 60 70 کیمروں کی موجودگی میں لائیو لوگ قتل کر رہے ہیں, گولیاں مارنے والے بھی نظر آ رہے ہیں, جہاں وہاں پر موجود ہیں آرڈر دے رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. بڑا سمپل سا طریقہ کار تھا کہ ہم گئے تھے ایف آئی آر کروانے, آپ ہماری ایف آئی آر کر لیتے. آپ نے خود پولیس کی مدیت میں ایک ایف آئی آر دی تھی جس میں ہماری لوگوں کو آپ نے نامزد کر دیا, ہم نے اس کے لیے 70 دن دھرنا دیا تو ہماری ایف آئی آر ہوئی. اس کے بعد ایک بہترین طریقہ کار ہم نے دیا تھا کہ آپ ایک فیئر اینڈ فری جے آئی ٹی بنا دیں. وہ جے آئی ٹی جو نہ ہماری مرضی کی ہو نہ آپ کی مرضی کی ہو, مطلب آپ پولیس, پنجاب پولیس چونکہ وکٹم, اس کے وکٹم نہیں ہے بلکہ وہ مدعی ہے, انہوں نے ہمارے مارے لوگوں کو, تو وہ ان کے آفیسر بھی شامل نہ ہو. آپ نے جی آئی ٹی بھی نہ بنائی, آپ نے باقر نقوی صاحب کا کمیشن بنا دیا, اس کی رپورٹ آپ نے دبا لی, پھر آپ نے خود ایک جی آئی ٹی بنائی, پھر اس کے اوپر دوسری جی آئی ٹی بنائی. اس جی آئی ٹی میں ہم پیش ہی نہیں ہوئی, پنجاب پولیس کے آفیسر پہ مشتمل آپ نے بنائی, انہی لوگوں کو پھر آپ نے بٹھایا. آپ نے جو 126 لوگ ہم نے نامزد کیے تھے ایف آئی آر کے اندر, کسی کو گرفتار نہیں کیا, ان کو پروموشن دی. جیسے جاج چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو آپ نے پروموٹ کیا, ان کو تو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو یہ تمام چیزیں جو ظاہر کر رہی ہیں, یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اس کیس کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے. اگر آپ سنسیئر ہوتے تو آپ اوپر والوں کو تو چھوڑ دیں, جو لوگ آپ کو کیمرہ دکھا رہا ہے ان کو تو آپ گرفتار کر لیتے نا, ان کو تو آپ جوڈیشل ریمانڈ لیتے. ایک بات جو ابھی ملک صاحب نے کی کہ کیا ماضی کا انہوں نے حوالہ دیا, اگرچہ اوورال ریکارڈ اگر دیکھیں آپ کے دھرنوں کا تو اتنا برا نہیں ہے, لیکن انہوں نے خاص دن کا ذکر کیا پی ٹی آئی کے حوالے سے. کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ کسی جان و مال کا نقصان؟ میں پہلی چیز تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ملک صاحب نے بات کی تھی وہ بات ہی ٹوٹلی بیس لیس ہے. دیکھیں جب اسلام آباد ہم آئے تھے تو کیا ہمارا وہ آئینی حق نہیں ہے کہ ہم ایک جائز مطالبے کے لیے نکلے؟ پی ٹی آئی اپنے 4 حلقے کھلوانے کے لیے وہ بولتے رہے لیکن نہیں مانا تو ان کو لانگ مارچ کرنا پڑا. ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو ہمیں نکلنا پڑا. ہم 70 دن بیٹھے اور 120 دن پی ٹی آئی بیٹھے. تو مجھے بتائے اتنے دن دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سٹن تھا, کیا انسیڈنٹ ہوا؟ کہ ہم نے پارلیمنٹ چلا دی, ہم نے آگ لگا دی. ہم تو 30-31 اگست کی رات کو جب اپنا دھرنا شفٹ کر رہے تھے پی ایم ہاؤس کے سامنے, تو اس وقت پولیس نے بدترین شیلنگ کی, ایکسپائر شیل ان کے اوپر مارے, اس کے اوپر 6-7 لاشیں گرا دی, سینکڑوں لوگوں کو زخمی کر دیا. کیا وہ ظلم آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے پارلیمنٹ کی ایک فینس توڑ کے اس لان کے اندر گئے, پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں گئے. کیا آپ اس کو حملہ تصور کرتے ہیں؟ اور جو آپ نے ہزاروں لوگوں کو وہاں زخمی کیا اور جانیں لاشیں گرائیں, وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ سو یہ بنیادی طور پہ حکومتیں خود اپوزیشن کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ باہر نکلیں. ورنہ اگر جمہوریت ہوتی, ڈیموکریسی ہوتی, تو جب آپ کے سامنے تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ریزائن کر دیں, تو آپ ریزائن کر دیتے ہیں. ملک صاحب, let me ask the same question to اجاز چودھری صاحب also. اجاز چودھری صاحب, اس بات کی گارنٹی ہے کیونکہ اس میں آپ کی پارٹی بھی شامل تھی جس واقعے کا ذکر ملک صاحب نے کیا ہے, کہ اب جو بھی تحریک چلے گی یہ اس میں لوگوں کی جانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ فریہ, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ملک صاحب سے تقریباً روزانہ ہی میرا آمنا سامنا ہوتا ہے. جس تحمل اور بردباری سے جواب یہ دیا کرتے تھے
آج مجھے لگتا ہے کہ شکست کھا گئے ہیں. آج پہلی دفعہ ملک صاحب واقعتاً مجھے لگ رہا ہے کہ اس حکومت کے اب دن گنے گئے ہیں. یعنی کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تحریک انصاف نے یلغار کی اسلام آباد پہ, پانی پت کی لڑائی لڑی جا کے وہاں پہ, یہ پہلا دن ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو وہاں پر تحریک انصاف کا رول تھا, ہم تو پوری ذمہ داری سے یہ کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی ہمارے کسی اقدام سے نہیں ٹوٹا ہے, ایک بلب بھی نہیں ٹوٹا. ہم 125 روز 27 روز وہاں پہ بیٹھے رہے, اور کوئی 2 فرلانگ کا وہ علاقہ ہے جس کے اندر ہم بیٹھے رہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ہمیں لگے لاہور سے وہاں پہنچتے ہوئے, لیکن اس کے بعد وہاں سے کہیں ہم نہیں گئے. اور پاکستان کا آئین, قانون, جمہوریت, سیاسی روایت اس بات کا حق دیتی ہے کہ آپ جلسہ کریں, جلوس کریں, تقریریں کریں. البتہ ملک صاحب کی گورنمنٹ نے یہ روایت ڈالی کہ جہاں ان کو یعنی یہ ان کے پاس دلیل نہ ہو وہاں یہ بندوق استعمال کریں. جس طرح ذکر ہوا قاضی صاحب نے, انہوں نے بندوق استعمال کی. جس طرح انہوں نے قصور کے اندر, یعنی آپ مجھے بتائیں کہ ڈی سی او صاحبہ کمرے میں تشریف فرما تھیں اور ان کے گارڈز نے سامنے آنے والے لوگوں کو یعنی بھون ڈالا, 2 کے لاشیں گر گئے, 2-3 اور زخمی پڑے ہوئے ہیں. یہ پہلا اقدام کیا, مطلب مجمع وائلنٹ نہیں تھا. اب فرض کیجئے وہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا, یہ وہاں سے نکل جاتے, کوئی ربر بلیٹ سے استعمال کر لیتے جس طرح انہوں نے اسلام آباد کی, کوئی اور ٹیئر گیسنگ استعمال کر لیتے, کوئی لاٹھی چارج کر لیتے. یہ تو انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ سڑک پہ نکلو گے تو ڈائریکٹ گولی ماریں گے, اور ہم بھی اس عدم کے ساتھ جا رہے ہیں. خطرہ اگر یہ سبق ہے تو پھر خطرہ تو ہے سبق کے ساتھ. جو لوگ آئیں گے ان کی جان میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور ظاہر جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتا ہوں. مجھے پتا ہے یعنی کہ نون لیگ کی حکومت میں کتنے لوگوں کی جانیں سڑکوں کے اوپر گئی ہیں, اس لیے اس رسک کو لے کر جا رہے ہیں. لیکن اگر یہ ہمیں یہ کہیں کہ جناب ہمارے کسی اقدام سے نہ کوئی وزیر اعظم, نہ کوئی وزیر اعلیٰ, نہ کابینہ کا کوئی رکن, نہ کوئی ممبر اسمبلی کا, ہماری وجہ سے اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی. ان کے اقتدار کو دوام ہی حاصل ہوا ہے, ہم نے تو یہی دیکھا. اس کو نہیں پہنچی, لیکن سر جو لوگ ساتھ ہیں ان کو تو پہنچی ہے, جس کی بھی گولی لگی جو ساتھ لے کے چل رہا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ گولی چلائی کس نے, سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ گولی چلانے والا کون ہے, کون ہے ایگریسر, کون ہے ظالم, کون یہ کام کرتا ہے. اگر ریاستی مشینری اور حکومت یہ کام کرتی ہے تو ظالم وہ ہے. فریہ ہم ظالم کیسے ہیں؟ دیکھیں میں عرض کروں, میں کیٹیگوریکلی دونوں باتیں, کیونکہ قاضی شفیق صاحب اور اعجاز چودھری صاحب, میں I consider it good کہ دونوں صاحب یہاں پر موجود ہیں اور دونوں بڑی دلیل کے ساتھ بات کرنے والے لوگ ہیں. پہلے نمبر پر میں قاضی صاحب کی بات کا جواب دوں گا کہ قاضی صاحب جو مقدمہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں آپ کی جو پہلی ایف آئی آر ہے وہ ایف آئی آر تھی اس رائٹنگ اور اس ایجیٹیشن پر, وہ اس 302 کے مقدمے کی ایف آئی آر نہیں تھی جس کے اندر 10 لوگوں کی جان گئی تھی. اور پھر جب آپ نے اپنی ایف آئی آر کروائی تو اس پر جو جے آئی ٹی تشکیل دی گئی اس میں بلوچستان سے عبدالرزاق چیمہ صاحب کی سربراہی میں وہ جے آئی ٹی تشکیل دی گئی. اس میں آپ نے ایک حد تک پارٹیسپیٹ کیا, اور میں آپ کے سامنے وہ ایویڈنس رکھتا ہوں جو جے آئی ٹی آپ سے مانگتی رہی, اور اس ایویڈنس فرینزک اور ایویڈنس کلیکشن کے لیے آپ نے ان کو سائٹ بھی وزٹ کرنے نہیں دی. وہ ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے تھے, آپ نے ان کو موقع نہیں دیا. اور پھر جب 1 مین ٹریبیونل بنا تو آپ کی پارٹی کے وکلاء نے ایک پٹیشن کی جو جسٹس خالد محمود خان صاحب کی کورٹ میں لگی, اور آپ نے اس 1 مین ٹریبیونل کو اللیگل ٹریبیونل ڈکلیئر کروایا, اور آپ نے کہا کہ یہ اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ غلط تشکیل دی گئی ہے. یعنی دونوں سٹیٹ کے پروسیجرز پر آپ کا عدم اعتماد تھا. اور پھر جو ایف آئی آر آپ نے کروائی وہ کورٹ کے آرڈر سے ہوئی, وربیٹم ہوئی, اس کے اندر ایک لفظ کی تبدیلی نہیں آئی. آپ نے جن لوگوں کے اوپر الزام لگانا تھا آپ نے ان لوگوں کے اوپر الزام لگایا, لیکن الزام لگنے کے بعد اس کی تصدیق انویسٹیگیشنز کے پروسیس میں ہوتی ہے, اور انویسٹیگیشنز کے پروسیس میں اس پارٹی کو جس کے خلاف اگریسٹ اپون ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ اس کے تعاون کرنا لازم ہوتا ہے. اور پھر جو بات میں نے اعجاز صاحب آپ سے کہی سر
وہ یہ کہی کہ جب میں اس کو کیسے نہ کہوں کہ قرون وسطیٰ کے لیکن ملک صاحب وہ ایک بات اس کا بھی خیال رکھیے گا. ڈاکٹر اعجاز صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ایک نشانی ہے آپ کے ایٹیچیوڈ جو نظر آیا ہے, اس میں انہیں نشانی نظر آئی ہے. فریہ, کیونکہ میں اس دن وہاں پر موقع پہ تھا جس دن قصور کے اندر پروٹیسٹ ہوئے ہیں, اس دن میری لائف بھی انڈینجرڈ تھی. میں ان لوگوں میں سے تھا جو سب سے پہلے وہاں پر پہنچے, میں ان لوگوں میں سے تھا جو اس وائلنس کے اندر موقع پر موجود تھے. میں نے خود اس موب کو کنٹرول کرنے کی کوشش. وہ گولیاں صحیح ماری گئی ہیں؟ نہیں, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ دس وڈ بی دا لاسٹ ایکٹ آف دا اسٹیٹ کہ کسی سٹیزن کے اوپر چاہے وہ وائلنٹ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ان اقدامات کے نتیجے میں نہیں, دیکھیں بات سنیں, ٹھہرے فریہ, مجھے آج بھی ان ماڈل ٹاؤن کے جن لوگوں کے ساتھ وہاں پر یہ ایکٹ ہوا ان کے ساتھ اتنا مجھے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, میں قاضی صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ قاضی صاحب ان کے کیس میں ان لوگوں کے لاحقین کے لیے ایک ہی رستہ ہے سر, وہ ATC کی کورٹ کے اندر ہے. آپ سپریم کورٹ کے کسی جج کی سربراہی میں بھی کوئی ٹریبیونل کانسٹیٹیوٹ کرائیں گے, وہ ٹرائل کورٹ کا رول ازیوم نہیں کر سکے گا. ٹرائل آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے لے کر جانا ہے. 27 تاریخوں سے آپ کے پروسیکیوشن وٹنسز کورٹ میں کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ اور پھر وہ جو مقدمہ ہے, جب آپ اپنی ساری ریمیڈیز کو اویل کرتے ہیں اور پھر جب ایک ATC کی کورٹ سمننگ آرڈر میں کچھ لوگوں کو جن کے خلاف ڈیفیشنٹ ایویڈنس ہے ان کو کال اپون نہیں کرتی, سمن نہیں کرتی, کرسری سٹیٹمنٹ کے نتیجے میں اس کو کانفیڈنس انسپائرنگ نہیں سمجھتی, تو پھر آپ اس کو وہی چھوڑ دیتے ہیں, آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں. واٹ از دس؟ آپ نے جب اپنی ریمیڈیز ملک صاحب آپ کو یہ لگ رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا پروسیجر صحیح چل رہا ہے اور یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں قاضی صاحب کی جماعت کے ساتھ مجھے ایک بڑی ہمدردی اس بنیاد پر ہے کہ ان کے پاس ان ورثاء کو دینے کے لیے انصاف حاصل کرنا ان کا مطمع نظر اگر ہے اور وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ کورٹ ATC کی کورٹ میں اپنا ایویڈنس دیں, اپنے ثبوت کے ساتھ جائیں. انہوں نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی ہے, میں نے تھوڑی کی ہے. ملک صاحب اب سنیے گا, عرض یہ ہے کہ پراسیکیوشن کو بھی ایک راستہ, عدالتیں جو فیصلے کرتی ہوتی ہیں وہ ایویڈنس پہ کرتی ہیں. ہم نے صرف آپ سے پچھلی جو GITs آپ نے بنائی تھی ان کی جو رپورٹ تیار کی تھی اس رپورٹ کی کاپی مانگی ہے جو ہمیں نہیں دی گئی. انہوں نے کہا جی جائیں آپ عدالتوں سے لے لیں. عدالت کے اندر جو آپ نے کاپی سبمٹ کی ہے اس کے اندر جو آخری پیپر ہوتا ہے جس پہ اختلافی نوٹ اور سائن لکھے ہوتے ہیں وہ آپ نے پیپر ہی اتار لیا, اس کے بغیر آپ نے دے دی. اب جب ہمارے پاس یہ چیزیں ہی نہیں ہوں گی, یہ چیزیں تو آپ نے پرووائڈ کرنی ہے, تو ہم کس طریقے سے فائٹ کریں گے؟ اس کے لیے ہم آپ سے بار بار پہلے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں, آپ پروسیکیوشن کو راستہ دے دیں تاکہ عدالتوں کو آزادانہ طور پہ تمام ٹھیک ہے. ملک صاحب ایک منٹ رک جائے گا, ملک صاحب مجھے ایک وقفہ لینے دیں, آپ ان کا سوال آ گیا سر, وہ وقفے کی طرف جانے گے, آپ اس کا جواب دے دیں, بٹ رائٹ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیریا. ویلکم بیک. ملک صاحب سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا, ایک صاف شفاف انہوں نے کا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. لیکن اسی سے ریلیٹڈ سوال بھی سن لیں سر میرا, جب آپ کا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوتا ہے یا قصور کا ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو فوٹیج ٹی وی پر آ گئی اس پہ مت بیس کریں, اس سے پہلے کی بھی کہانی سنیں, اس سے آگے کی بھی کہانی سنیں, ابھی انویسٹیگیشن کانکریٹ پوری آ جائے, صرف ایک حصہ نہ آئے اس کا. لیکن اگر PTV پر حملہ ہے تو اس میں مجھے بتائیں کہ کون سی بھرپور انویسٹیگیشن ہے جو ہمیں بتائے کہ جی کس کا قصور تھا وہاں پر, یا کوئی اور معاملہ ہے, یا کس نے آپریشن کیا, یا کس نے پہلے گولیاں چلائی, اس میں اتنا وثوق کیسے ہے, اس میں اتنی کلیئرٹی کیسے ہے؟ دیکھیں فریہ, اتنی پولرائزیشن اور اتنی پولیٹیکل ہارشنس کے باوجود میں کبھی بھی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے ان کی ایک علمیت کا بڑا اعتراف ہے. گو مجھے ان کی ان سیاسی معاملات پر میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں, لیکن میں کبھی بھی پبلک آڈینس میں, کیونکہ ان کے ساتھ یہ 10-12 ڈیڈ باڈیز کا معاملہ ہے اور پھر اس کے ساتھ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس پر, لیکن میں صرف بار بار یہ صلاح دیتا ہوں, میرا اس سے آگے کوئی مقصد نہیں ہے. میں گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو تو آپ پانی پت کا میدان بن گیا, وہ تو میں نے وہاں پہ دوسری طرف سے گولہ بازی ہوئی. دیکھیں میں عرض کروں, وہ میں نے اعجاز چودھری صاحب کو اس لیے کہا کہ جب یہ لوگ, مجھے پہلے ڈاکٹر صاحب کی وضاحت کر لینے دیں. مقصد یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو انصاف دلانا مقصد ہے, انصاف کا حصول مقصد ہے,
तो मैं काजी साहब को दावत देता हूं कि काजी साहब आए बैठे, जिस जगह पर ये कह रहे हैं कि हमें जो चलान की कॉपी कोर्ट में सबमिट हुई 173 की रिपोर्ट, वो मैंने देखी है, उसके अंदर JIT की तमाम रिपोर्ट लगी हुई है, और जो पहली रिपोर्ट थी उसके ऊपर भी मुझे कोई वो, फिर जो रिपोर्ट इनके पास जस्टिस बाकिर नजफी की है, कॉपी दे दे फिर। अच्छा सर कल ही दे दे, मैं अपने एडवोकेट्स को वहां भेजता हूं, आप दे दे कॉपी। अच्छा चले यार रोक JIT की दोनों की कॉपीज। अच्छा काजी साहब यहाँ रोक लें बात, यहाँ डन हो गया, आपको दोनों कॉपीज की रिपोर्ट में आपके मिनहाज सेक्रेटेरिएट भाईजान खुद लेकर हाजिर हो जाता हूं। एक बात। अच्छा दूसरी बात सुने जी, जहां तक इस चीज का अब ये बात हो गई है। अच्छा देखिए, जहां तक इस चीज का ताल्लुक, ये तय हो गया है। देखिए जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि जो मैंने इजाज चौधरी साहब को कहा और जिस पर उन्होंने राइटफुली कहा, मैंने कभी ना इस तरह का नैरेटिव दिया, ना मैं कभी इस तरह की उलझी हुई बात करता हूं। मेरा अंदाजा ये करें कि मैं हीट ऑफ द मोमेंट पे आपसे बात कर रहा हूं। मैं जब ये कसूर का मामला हुआ है, तो मैं उस दिन जब ये सारे वहां पर लोगों का गम और गुस्सा ऐसे वाकयात पर बड़ा नेचुरल था, दुरुस्त है ये बात, लेकिन उसके साथ मैंने इनको वो पूरी तफसील बता सकता हूं कि किस तरह लोग वहां पर हाथों के अंदर लाठियां लेकर सरकारी इमलाक के ऊपर हमलावर हुए। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो उस फायरिंग की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, वो नहीं होनी चाहिए थी। उस बंदे के खिलाफ FIR हुई, उसके खिलाफ चालान आज कोर्ट में जमा हुआ, एविडेंस दे दिया गया है, 3 दिन के अंदर अंदर कंक्लूसिव चालान करके उस बंदे FIR की कॉपी आप पब्लिक कर दें। मैं अभी भिजवा रहा हूं आपको, अभी देता हूं। अच्छा देखिए, और उसके बाद मैं आपको अगली बात पब्लिक कर दें, मतलब वो जो 2-3 लोग नजर आ रहे हैं गोली मार रहे हैं, क्या उनके नाम है भी नहीं? नहीं के खिलाफ दिया होगा, नहीं किया होगा, FIR की कॉपी पब्लिक कर दें। देखिए काजी साहब गुजारिश सुने कि जब मैं आपको बता रहा हूं तो मैं बिल्कुल बड़ा ट्रुथफुल आपको बता रहा हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने कभी किसी एक मुकदमे के दिफा में कोई गलत बात नहीं की। मैं अपनी टू द बेस्ट ऑफ माय मैं भिजवा देता हूं। अच्छा, और मैं इसको आपको अगली बात देखिए, आपने FIR दी थी, उसके साथ एक परत आपने अलग से लगा दिया था, काजी साहब मैं आपको उनको निकलने का प्रोवाइड कर रहा था। काजी साहब मैं आपको डॉक्टर कादरी ने जब वो FIR मैं आपको अगली बात कहूं, देखिए तो जहां तक उन्होंने कहा ये क्या, जहां तक देखिए मेरी बात सुने ना, देखिए मेरी बात सुने, ये चीज भी हो सकती है जहां तक इजाज साहब कह रहे थे, जब आप लोगों को लेकर चलते हैं और जब आपने वहां पर असमतुल्लाह जुनेजो पर हमला किया, वो मैंने थोड़ी किया। वहां पर आपने पुलिस यूनिफॉर्म में लोगों को मारा, वो मैंने थोड़ी किया। उसकी भी तो सारी वीडियोस मौजूद हैं। मीडिया हाउसेस के ऊपर पत्थर फेंके, लोगों को जख्मी किया, मारा, वो मैंने थोड़ी किया। वहां पर जितना तशद्दुद PTI की उस रैली के अंदर हुआ, वो मैंने थोड़ी किया। आज तक वो वीडियोस वायरल हैं, जो पुलिस ने को मार मार के डंडे उसके सर के अंदर से भेजा निकाल दिया। कैसा निजाम बना रहे आप, कैसा इंसाफ चाहते हैं? वो भी वायरल है, जो पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में इतनी बदतरीन शैली नहीं हुई जितनी उसकी वीडियोस में दोनों सर वीडियोस ये भी तो है कि पुलिस हमला कर रही है लोगों के ऊपर, ये भी तो उसको आप मानते नहीं है मॉडल टाउन की। इन वीडियोस को आप कह रहे हैं जो वायरल हो गया उसको मान लें, फिर एक ही रूल रखें दोनों के लिए। इजाज चौधरी साहब, बहरहाल जो जिक्र किया है मलिक साहब ने, मुझे जरा इजाजत दे दीजिए फ्रिया, मैं अपनी बात मेहरबानी कीजिएगा, मुझे मौका दे दें, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। और तनहमा दाग दाग शुद कुजा कुजा नहम, सारा जिस्म ही जख्मी है, कहां कहां पे फाया रखेंगे। 3-4 दफा जिक्र किया मलिक साहब ने कि ये कसूर में थे, शूमी किस्मत से, दैट वाज अ बैड डे। मैं भी उधर पहुंच गया। इस बच्ची की आहो बका कम से कम मुझे लाहौर में टिकने नहीं दे रही थी, मेरे सामने ये वाकया हुआ। बिलाशुबा मेरा ख्याल है 4-5 लोगों के हाथ में डंडे थे, ठीक है, और पथराव भी कुछ थोड़ा बहुत किया। लेकिन मुझे बताइए, आप आंसू गैस इस्तेमाल कर लें, आप रबर शेल इस्तेमाल कर लें, आप लाठी चार्ज कर दें, आपने स्ट्रेट फायर किया, यानी कोई जवाब इस बात का नहीं है। मुझे समझ नहीं आती इस कदर नाकाम हुकूमत। 12 बच्चियां और 8 बच्चियों का मुजरिम एक ये खुद बताते हैं। ओ खुदा का कहर नाज़िल होना चाहिए। आप उसके बाद एक सेकंड सारी बातों की एक सेकंड हमने क्या एक सेकंड ठहरे चौधरी साहब, हमारे ऊपर 2 जगह गुजरांवाला में फायरिंग हुई, पथराव हुए। पता है मलिक साहब ने क्या आज तक उसके बारे में जरा जिक्र तो कर दें। हम वहां पहुंचे, वहां पर हमारे ऊपर पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, उसके बाद जो 10 दफा हम ये बात कर चुके हैं, क्रिमिनल एक्ट है। जब एक बच्ची को डेरा इस्माइल खान की
गलियों में सरे बाजार दंगा मचवाया गया, हमने कोई धरना दिया आपकी असेंबली के बाद जाके, हम तो समझते हैं कि ये क्रिमिनल एक्ट है और हम दुआ करते हैं कि आपकी पुलिस उन लोगों को पकड़े, लेकिन आप इशारा नजर करते आप तो लाकर लाठियों डंडों वाले बंदों के साथ आप आपकी सरकारी इमलाक पर हमलावर होते हैं भाईजान। ये कहाँ का मुल्क चलाने का निजाम है? जिसके ऊपर एतबार लायकीन के ऊपर एतबार इस नहीं है, ये अल्फाज के पेशों में उलझते नहीं लाना, लफ्ज़ को ये बिल्कुल एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, ये एहतजाज नहीं है, ये इंतशार है, कोई नज़ीर नहीं ला सकते, आपने हर जगह गोलियां बरसाई हैं, आपने इस्लामाबाद में गोलियां बरसाई हैं, फौज आके उसने आके आपको खामोश वहां से आपकी जान छुड़ाई है, इतनी नाकाम हुकूमत। क्या ये खुद एजाज चौधरी साहब सवाल सुने, मलिक साहब ये कह रहे हैं कि क्राइम तो खैबर पख्तूनख्वा में भी होता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम धरना दे दें वहां बैठ मैं आपसे ये क्राइम हुआ है। अगर किसी के साथ जुल्म पै दर पै हो, 12 बच्चियां 1.5 साल के अंदर बेआबरू हो जाएं और उनका कातिल गिरफ्तार ना हो, मलिक साहब के ऊपर फर्ज है जाके केपीके में धरना दें। इंशाल्लाह अगर उसको गिरफ्तार करेंगे, यानी लेकिन उसके ऊपर सियासत नहीं करेंगे, मॉडल टाउन में गिरी हैं, उस पर सियासत नहीं इसी तरह करेंगे। खुदा ना खास्ता सुम्मा खुदा ना खास्ता केपीके में गिरे मलिक अहमद के ऊपर, ये लाजिम है कि ये वहां पे जाके चीखो पुकार करें। ये क्या बात कर दी है? एक सवाल मुझे काजी साहब से पूछना है। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन टू काजी साहब। काजी साहब, ये एक दिन का एहतजाज है आपका या ये बढ़ सकता है? ये अभी डिसाइड कल होना है जी, कल एक्शन कमेटी की मीटिंग है, तो फिलहाल तो तकरीबन यही नजर आ रहा है उसके जो है कि एक दिन का ही है, लेकिन इंशाल्लाह ये इसकी स्ट्रेटजी ऐसी होगी और इतना भरपूर होगा कि मेरा ख्याल है कि अब इनको मजीद टिकने का मौका नहीं मिलेगा। इनको चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तर समेटे और जो सामान है उसकी पैकिंग शुरू कर दें, ये जल्दी से आगे नहीं जा सकेंगे। एहतजाज आप किसलिए कर रहे हैं कि कातिल पकड़े जाएं या इनके बोरिया बिस्तर गोल हों? अल्टीमेटली कातिल वही है ना जी, और कातिल कौन है? बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट के बाद किसको शक है कि कातिल कौन है? और वही कातिल है जो कातिलों को डिफेंड कर रहे हैं, जो कातिलों को प्रमोट कर रहे हैं, कातिलों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कातिलों की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उनको ये वही कातिल है ना। वरना क्या बात थी, मैंने कहता हूं दुनिया का आसान तरीन केस है मॉडल टाउन का केस। आप जो ऑफिसर आपको कैमरा दिखा रहे हैं उनको पकड़ लेना, उनको दे देना। मलिक साहब, ओके वी हैव टू रैप अप सर, वी हैव टू रैप अप। मलिक साहब, लास्ट वर्ड टू यू, एहतजाज होने जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखिए, मैं तो लास्टली, क्योंकि मैं काजी साहब जैसा भी जुमला बोलेंगे इनके साथ मैं